بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ چاہوں گا، اپنے حبیب سے یہ خطاب کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے فَتَرْضَى، راضی کرے گا. بھئی ساری دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے، اللہ مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. یہ عظمت مصطفیٰ کا ایک مکمل باب ہے. کیا مسئلہ تھا جس کی بنیاد پہ سرکار کو اللہ راضی کرنا چاہتا ہے؟ کوئی پریشانی تھی، کوئی سرکار کے ذہن مبارک میں خیال تھا، سرکار کے ذہن مبارک میں کوئی تصور تھا، کوئی بات ہے کہ جس پہ وہ راضی ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ پس منظر میں کوئی خیال ہے؟ جیسے غدیر کے موقع پہ یہ جو لہجہ آیا ہے نا اللہ کا، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ سرکار کے ذہن مبارک میں خیال تھا کہ اگر میں نے اعلان ولایت علی کر دیا تو فساد پھیلے گا. تو اللہ نے دو پیغام دیے کہ ایک تو اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، اور دوسرا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. اس کا مطلب ہے کہ سرکار کے ذہن مبارک میں کوئی شر پھیلنے کا تصور تھا کہ میں اعلان ولایت علی کروں گا تو فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا، کوئی شور مچائے گا. اچھا، مشاہدہ بھی تھا سرکار کا. یہ تو میں جب اپنا اعلان کر رہا تھا کہ جب 3 دن تک کھانا کھانے کے بعد یہ فساد پھیلاتے رہے، یہ تو پھر علی کا اعلان ہو رہا ہے. جب میرے اعلان پر ہی یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان نبوت ہی ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو اعلان ولایت ان سے ہضم کیسے ہوگا؟ تو یہ سرکار کو ذہن مبارک میں تو تھا کہ وہاں بھی 3 دن جھگڑا ہوتا رہا، کھانا کھاتے رہے، جاتے رہے، مجلس کو بگاڑتے رہے. اور یہاں میں اعلان کروں گا تو وہاں تو 30-35 لوگ تھے، یہاں تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. تو سرکار کے ذہن مبارک میں کچھ تھا، لیکن اللہ نے اعلان کیا اگر آپ نے یہ نہیں کہا تو کچھ بھی نہیں کہا، اور لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. اچھا، شر تو وہاں بھی ہوا تھا، وہاں کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا؟ تھوڑی گردن ہلاتے رہیے، میری بات اگر جاری ہے تو. دعوت ذوالعشیرہ میں جھگڑا تو ہوا، مگر وہاں اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. جھگڑا یہاں بھی ہوا، ایک شخص نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کے، حارث بن نعمان فہری نے کھڑے ہو کر کہا یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے، یہاں اپنی طرف سے کہا ہے جو اپنے بھائی کو ہمارے اوپر آپ حاکم بنا رہے ہیں. میرے مولا نبی نے فرمایا میں کوئی بات ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ مجھے کہتا ہے. تو کہنے لگا اگر اللہ ہی نے کہا ہے تو پھر اللہ سے کہیے کہ وہ آسمان سے پتھر گرائے اور مجھے مار ڈالے. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اور سرکار نے بد دعا کی ہو مجھے تو نہیں ملتا. سرکار نے اس کے لیے بد دعا کی ہو جو نہیں مان رہا تھا نا مولا علی کی ولایت کو، حضرت نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی ہو یا اللہ عذاب نازل کر دے. مگر قرآن کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. نبی نے نہیں کہا، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کی بد دعا کا انتظار نہیں کیا عذاب نے. بڑی عنایت، بہت شکر گزار آپ کی توجہ کا. میرا سوال پلٹا رہا ہوں اپنا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی فساد ہوا، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. اور غدیر میں بھی فساد ہوا، مگر اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، تم اپنا کام کرو میں تمہیں بچاؤں گا. بہت طویل بھی بات کر سکتا ہوں اس مرحلے پر، اور مختصر ایک جملہ بھی ہدیہ کر سکتا ہوں. تو مختصر ہدیہ کر رہا ہوں، اور وہ ہدیہ کلام یہ ہے کہ وہاں اللہ نے اس لیے نہیں کہا کہ میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، اس لیے کہ وہاں حفاظت کے لیے ابو طالب تھے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. تیسرے دن جب یہ کھانا کھا کے جانے لگا نا ابو لہب اور اس کے ساتھی، تو حضرت ابو طالب نے اس کا گریبان پکڑا اور زمین پہ پٹکا. ادھر اسے ایک ہاتھ سے زمین پر گرایا، دوسری طرف نبی کو دیکھ کر کہا قوم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جاؤ میرے مولا. بڑے جگر کی بات ہے اپنے بچے کو اپنا مولا ماننا. قوم یا سیدی،
سیدی و مولائی وقول قل ما شئت، اے میرے سید، اے میرے مولا، کھڑے ہو جاؤ اور وہی بولو جو تم چاہتے ہو۔ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا مادر امیر المومنین کا انتقال ہوا تو جناب امیر آئے سرور کائنات کے پاس، سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھے، کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو سرور کائنات نے کہا یا علی یہ مت کہیے آپ کی والدہ کا، کہیے یا رسول خدا آپ کی والدہ، کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی، انہوں نے مجھے پالا تھا۔ اب شیعہ سنی علماء نے لکھا سرور کائنات آئے تو شیعہ جنازہ میں خود شریک ہے، جنازہ خود پڑھایا، 70 تکبیرات پڑھی، صرف 2 ہستیوں کی پیغمبر اسلام نے 70 تکبیرات پڑھی ہیں، جناب حمزہ سید الشہداء یا جناب فاطمہ بنت اسد۔ میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں، یہ آپ بڑے پریشانوں کے سن رہا ہوں۔ کب شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ جناب سرور کائنات آئے، جناب فاطمہ بنت اسد نے تشریح جنازہ میں خود جنازہ پڑھایا، ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور ہاتھ مس کر کے کہا قبر خبردار میری چچی شکایت نہ کرے، میں تجھ سے روز قیامت حساب لوں گا۔ کہ ایک مرتبہ قبر میں اتارا، قبر کو بند کرنے کے بعد سرحانے بیٹھے تھے، گریہ کر رہے تھے، صحابہ کا مجمع دیکھ رہا، پیغمبر اسلام اتنی محبت کا اظہار کر رہا، کہ سنتے رہے اچانک کا ابنوں کے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی چچی سے، قبر میں دیکھ کے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ کہا فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا من ربک، من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا اللہ ربی۔ کہا من رسولوں کی، آپ کا رسول کون؟ کہا محمد۔ من نبیوں کا میں جواب دیا محمد میرا نبی۔ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کی، آپ کا امام کون ہے؟ کہا میری چچی نے مجھے دیکھا، میں نے کہا ابنوں کے چچی جان آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا، رک جائے نعرہ نہیں آئے گا ابھی، کہا آپ ہی کا، چچی جان آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا، آپ کا امام ہے۔ او مسلمانوں، جب علی کے ماں باپ کا ان کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے تو تیرے میرے جیسوں دل کی مراد پائے گا، 5 نعرے، 5 چلی، 1.25 لاکھ نعرہ۔ غیروں کا علی کی ولایت کے بغیر کیسے گزارا؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے۔ میں نے کہا تھا روک کے بات کو پیش کر رہا ہوں کہ جناب سرور کائنات جناب فاطمہ بنت اسد تک سے فرما رہے ہیں ابنوں کے آپ ہی کا بیٹا، آپ کا امام۔